السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس علاقے کے اندر ایک بہت بڑا چڑیا گھر تھا اور وہاں پر بہت زیادہ لوگ آتے، اپنے بچوں کو لاتے، جانور دکھلاتے اور جھولے جھلواتے، سیر کرواتے اور گھوم پھر کر سیر کر کر واپس چلے جاتے۔ تو اس چڑیا گھر کے پارک کے جو مالک تھا اس کے اوپر بحران آ گیا اور لوگ جو ہے وہ پارک میں آنا جانا انہوں نے بند کر دیا، جھولے ٹوٹ گئے اور بحران کا شکار ہو گیا۔ اور بحران اس حد تک چلا گیا کہ جانور جو ہیں وہ بھوکے رہنے لگے۔ تو پہلے اس نے کافی اس کا انتظام کرنے کی کوشش کی کہ یار لوگوں کی روٹین بنی ہوئی ہے، لوگ آئیں گے، لیکن لوگ نہ آئے، وہ انتظار کرتا رہا۔ آخر میں اس نے جانوروں کے جو پنجرے تھے وہ گاڑی کے اندر رکھ کر لوڈ کر کر جنگل کی طرف گیا۔ تو جس وقت جنگل کی طرف گیا تو اس نے پہلے جو ہے وہ لومڑی وہ اس کو آزاد کیا، پنجرے سے باہر نکالا۔ تو جنگل کے جو کتے تھے انہوں نے اس لومڑی کا جو ہے وہ چیر پھاڑ کر دیا۔ اسی طرح اس نے پھر کوئی اور جانور نکالا، بندر نکالے، تو چونکہ وہ تو پنجرے کے رہنے کے عادی تھے، وہ تو بند ہی رہے اس کے اندر۔ تو جو جنگل کے کتے تھے وہ ایک ایک جانور کھانا اس نے شروع کیا۔ اب جو جنگل کا مالک تھا اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ جس وقت شیر آئے گا نا ان کو پتہ چل جائے گا، پھر یہ قریب آئیں گے، پھر پتہ چلے گا۔ اس نے سارے نا جانور پہلے نکالے، پھر نکالتا رہا۔ آخر میں جا کر اس نے شیر کو نکالا۔ تو جس وقت شیر کو نکالا تو جو کتے تھے انہوں نے شیر کی گردن دبوچ لی، ایک گردن لے گیا، کوئی لیگ پیس لے گیا، کوئی پسلیاں لے گیا، کوئی دم کا پچھلا حصہ آگے پیچھے، وہ شیر کو بھی کھا گئے۔ تو اس موقع کے اوپر اس نے جو چڑیا گھر کا اس پارک کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ اگر اس شیر کو میں پنجرے کے اندر بند نہ کرتا، آج یہ بھوک کی وجہ سے ان جنگل کے کتوں کے سامنے نہ مرتا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمان کو شیر بنایا ہے، ہر مسلمان شیر ہے، لیکن اس نے خواہشات کے پنجرے کے اندر، شیطان کی چالوں کے اندر اور غلانے کے پنجرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر کر رکھا ہوا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک مسلمان اپنے جو اسلام ہے، اپنے کلمے کا مالک ہے، اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ یار غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے وہ ہماری طرف لالچ کی نگاہ سے اور جھپٹنے کی نگاہ سے ہماری طرف دوڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا اسلام کہاں ہے؟ اس اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے یقین کا ہونا ضروری ہے، ہمارے ایمان کا پختہ ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارے تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہیں، ہمارے رشتہ دار پریشان ہیں، دوست احباب پریشان ہیں، ہمارے ملک کے باسی پریشان ہیں، ادارے پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ پریشانی کی مین وجہ ایمان کی پختگی کا نہ ہونا ہے۔ ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے۔ اس ایمان کو پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمیں تعلق بنانا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو طریقے صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کو بتلائے تھے، ان طریقوں کو اپنا کر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ دھرتی وہی ہے، ہوا کا نظام اسی طرح ہے، پانی کا نظام اسی طرح ہے، آسمان اسی طرح ہے، زمین وہی ہے، سب کچھ اسی طرح ہے، درخت اسی طرح ہے، سب کچھ اسی طرح ہے۔ ایک مسلمان اور ایمان والا بدل چکا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری حفاظت کریں گے۔ جو بھی ہم کام کریں زندگی کے اندر، جو بھی ہم کام کریں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں زندگی کے اندر، اپنے 24 گھنٹے کی جو جتنا بھی ہمارا دورانیہ ہے
اس کے اندر ہم جو بھی کام کریں اس کام کو یہ سوچیں کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے راضی ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں. بھلے کوئی بھی کام ہے، ہماری زندگی کے متعلق ہے، ہمارے ملک کے متعلق ہے، ہماری سیاست کے متعلق ہے، کس بھی متعلق ہے، ہماری ڈیوٹی کے متعلق ہے، جس بھی متعلق ہے، اس کام کو کرنے سے پہلے یہ بات سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کام کے کرنے کے بعد مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. جس وقت یہ بات ہمارے ذہن کے اندر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری زندگی کے اندر اچھے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے اور سکون نصیب فرمائیں گے. اچھے کاموں کے پھر اچھے نتیجے نکلتے ہیں اور اچھی زندگی کے اوپر پھر اس کے نتائج متاثر جو ہے وہ مؤثر ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی کے اندر سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں خوشی نصیب فرمائے، ہمارے ملک کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.